الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بت عند خالتي ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه فقعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى ختم سورة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رات گزاری جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنے گھر والوں سے بات چیت کی، پھر سو گئے. تو جب آخری تہائی رات ہوئی یا اس کا کچھ حصہ تو اٹھ بیٹھے، آسمان کو دیکھا اور یہ آیا مبارکہ پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، حتیٰ کہ آپ نے یہ سورہ مبارکہ آخر تک تلاوت فرمائی. ثم قام إلى قربة فانطلق شناقها ثم صب في الحنفة ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين لم يكثر وقد بلغ فقام فصلى فقمت وتوضأت فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتطامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام فنفخ فأذانه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. پھر مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے تو اس کی ڈوری کو کھولی، پھر پیالے میں پانی انڈیلا، پھر بہت اچھا درمیانی وضو کیا جس میں پانی زیادہ خرچ نہیں کیا مگر ہر عضو پر پہنچا دیا. پھر کھڑے ہوئے تو نماز پڑھی. میں بھی اٹھ بیٹھا تو میں نے وضو کیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا کان پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب گھما لیا. آپ کی نماز پوری 13 رکعتیں ہوئی. پھر لیٹ گئے، سو گئے حتیٰ کہ خراٹے لیے، اور اب جب سوتے خراٹے لیتے تھے. پھر آپ کو حضرت بلال نے نماز کی اطلاع دی تو نماز پڑھی اور وضو نہ کیا. وکان فی دعائہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعینی وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وزاد بعضهم وفی لسانہ نورا وذکر وعصب ولحمی ودمی وشعری وبشری متفق علیہ. وفی روایت لہما وجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا واخرى لمسلم اللہم اعطنی نورا. اور آپ کی یہ دعا تھی، یعنی آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میرے دل میں نور اور میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور کر دے اور مجھے نور بنا دے. بعض محدثین نے یہ بھی زیادہ کیا کہ میری زبان نور اور پٹھے گوشت خون بال کھال کا بھی ذکر کیا، وہ بھی نور کر دے. یہ یہاں تک امام مسلم نے امام بخاری نے دونوں نقل کیا. اور ان کی ایک روایت میں ہے کہ میرے دل میں نور کر اور میرا نور بڑھا، اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے الہی مجھے نور بنا دے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز اور وتر کی نماز کا ذکر ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک زوجہ محترمہ کی طرف آرام فرماتے تھے، ہر روز باری. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضرت میمونہ ام المومنین یہ میری خالہ تھی، تو میں اپنی خالہ کے گھر رکا ہوا تھا. حضور کی اس دن ادھر آپ کی جلوہ گری تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کچھ رات کے تہائی حصے میں کچھ سو کے بعد جب حضور اٹھے، حضور نے وضو فرمایا. اب یہ مسلم اور بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ بڑا خوبصورت ثم توضأ وضوءا حسنا بین الوضوءین لم یکثروا، ایسا خوبصورت وضو کیا جو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں تھا، بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا. پانی حضور نے ضائع نہیں کیا. مشکیزے سے حضور سارا پانی لے کے استعمال کر سکتے تھے لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا. حضور نے ایک پیالے میں پانی لیا اور اعضاء پہ پانی بہا دیا. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے سامنے قرآن بھی پڑھا ہے، میرے سامنے نبی کا فرمان بھی پڑھا ہے. کائنات میں رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی سے نفیس انسان کوئی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، میں بالکل میری ذات پر مجھے شک ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں کہ میری نبی کو رب نے کائنات کا نفیس ترین انسان بنایا، خوبصورت نفیس ترین پاکیزہ ترین. جو حضور ساری کی ساری جتنی بھی احتیاطیں تھیں نا وہ ساری کی ساری اللہ نے محبوب میں جمع کر دیں. حسن و کمال، جمال، علم، عمل، عقل، ہر چیز سونے کے اندر بھر دی. یہ روایت میرے سامنے ہے، عربی بھی میں نے پڑھ دی، اردو بھی میں عرض کر رہا ہوں. میری زبان پر یقین ہو تو سمجھ لیجئے گا، نہیں تو یہاں پہ دیکھ کے سمجھ لیجئے گا. وضو کرتے پانی کو ضائع نہیں کرنا. اب اگلا ریسیشن جو ہے وہ پانی کے اوپر ساری جنگیں نہیں ہو رہی. انڈیا نے تو پانی بند کیا، کی کر لیا تسی؟
چائنا نے بند کر دیتا ہوں انہیں کی کر لے. بڑے بڑے جنگیں جو ہیں نا جی قبلہ اس پر ہو رہی ہیں، صرف اس بے احتیاطی کی وجہ سے ہم نے اس کی قدر نہیں کی. اللہ نے نا قدری کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھین رہا ہے. آپ کے دریاؤں میں پانی کم ہے، آپ کی زمینوں کا پانی نیچے جا رہا ہے، دشمن آپ کا پانی روک رہا ہے. کیا کریں گے آپ؟ آج سے ہی اگر میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر لوں، ہم لیٹرین میں گھستے نا جی، مجھے آج میں نے نا جی جو سب سے زیادہ نہایا ہے نا جی، بڑی کوئی دیر لگا کے قبلہ 7 منٹ میں نے نہایا ہے. میں بہت زیادہ دیر لگا کے پورے جسم پہ صابن لگانے کے بعد جو 2 مرتبہ میں صابن لگا کے نہایا ہوں، 7 منٹ کے اندر میں نہا کے 7 منٹ کے اندر باہر آ گیا. قوم گھستی ہے، اللہ معاف کرے، نکلن دا نا نہیں لیندی، پانی چلی جا رہا ہے، ضائع کیے جا رہے ہیں. وہ بندہ خدا کس لائن پہ چل پڑے ہو؟ یہ تیرے نبی کی میں بات سنا رہا ہوں، اور بات بھی وہ سنا رہا ہوں جو ضعیف یا جھوٹی بات نہیں، بالکل مضبوط ترین بات ہے. پکی بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کفایت شاری کے ساتھ کامل وضو کرتے تھے کہ ہر عضو سے پانی بہہ جاتا تھا، ہر عضو سے. ہم ٹوٹی بھی اتنی تیز کھول کے رکھتے ہیں کہ جناب ایسے لگتا ہے ٹویل چل رہا ہے. اگر اسی پانی کو یوٹیلائز کر کے حکومت مسجدوں کے وضو خانوں کا پانی تو صاف ہی ہوتا ہے نا، تو پودوں کو لگائیں نا، درختوں کو لگائیں، اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی گندے گٹر کے اندر شامل کر دیتے ہیں. نا قدری کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا. نہاؤ، 1 بالٹی بھرو، بس اس کے اندر نہاؤ، ختم. حضور اتنے استعمال فرماتے. لوٹا لو، اس کے اندر کرو، یا ٹوٹی کو ایک مناسب مقدار میں کھولو، ایک مناسب مقدار میں کھولو جسے وضو جو ہے پانی آپ کے جسم پر بہہ جائے، پانی ضائع نہ ہو. قدر کریں گے، آپ کریں گے، چیز بچے گی، آپ کی بچے گی، پیسہ بچے گا، آپ کا بچے گا، نعمت بچے گی، آپ کی بچے گی. سنت پہ حضور کی عمل ہو جائے گا. یعنی آپ نہ پیسے سے محروم رہیں گے، نہ نیکی سے محروم، دونوں چیزیں آپ کو عطا ہو جائیں گی. یہ ہوگی. پھر اپنی الٹی سائڈ پہ اگر 2 بندے ہوں، الٹی سائڈ پہ بندہ نہ کھڑا ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے بائیں سائڈ پہ کھڑا ہوا نا، تو حضور نے کان سے پکڑ کے مجھے پیچھے سے مجھے اپنی سیدھی سائڈ پہ کر لیا. اگر 2 بندے ہوں تو جماعت کے لیے پھر کیا ہوگا؟ وہ جو دوسرا ہوگا وہ آپ کی رائٹ سائڈ پہ آئے گا، لیفٹ سائڈ پہ نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. محبوب، ہم نے آپ کو نور مبین بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اب یہاں پر کچھ دھوکہ دیتے ہیں، یہاں پر جی یہ جو نور سے مراد ہے، یہاں پر تو نور سے مراد وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ کتاب ہے. واو عاطفہ کے لیے آتا ہے، واو عطف کے لیے ہوتا ہے، معنی بیچ میں فاصلہ کرنے کے لیے. نور و کتاب مبین، کتاب مبین اور روشن کتاب اور ہے، نور اور چیز ہے. علمی سکم بیچ میں ہونے کی وجہ سے عام بندہ دھوکہ کھا جاتا. اچھا چلیں ہم دوسری آیت سے استدلال کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیارے محبوب، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا. اور بے شمار مقامات، یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے، بے شمار محدثین نے نقل کیا ہے. ان 2 کتابوں کا حوالہ ہی کافی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. آج تک مجھے بتائیں جو میرے نبی نے دعا کی اللہ نے ریجیکٹ کر دی دعائیں؟ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وزاد بعضهم وفی لسانی نورا وذکری وعصبی ولحمی ودمی وشعری وبشری وفی روایت اللہما وجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا وفی اخرى لمسلم اللہم اعطنی نورا. اے اللہ، میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، مجھے نور بنا دے. اور بعض محدثین نے کہا میری زبان نور، میرے پٹھے گوشت خون بال کھال بھی نور. اور ان کی ایک روایت میں ہے کہ میرے دل میں نور کر دے، میرا نور بڑھا. اور مسلم کی دوسری روایت میں الہی مجھے نور بنا دے. اہل سنت شروع دن سے ہی کہہ رہے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. دیکھو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے. ہم تو حضور کو پہلے یہ نہیں کہ ہم حضور کی بشریت کے منکر ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے ادھر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی جیسا نور بھی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا بشر بھی کوئی نہیں. ہاں، یہ نہیں کہ ہم انکار کرنا، نہ بشر کا بھی ذکر قرآن میں ہے، نور کا ذکر بھی قرآن میں ہے. ماننا ہے تو دونوں کو ماننا ہے، ادب کرنا ہے تو دونوں کا کرنا ہے. ماننا ہے دونوں کو ماننا، یہ نہیں کہ بھائی ایک نو مان لو تو ایک نو چھاڑ دو. ایسے نہیں ہوتا. ماننا ہے تو پورا قرآن ماننا ہے، ماننی ہے تو حدیث پوری ماننی. لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، ایک تو ہمیں حضور کے سنت اور عمل کرتے ہوئے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرا حضور کی سچی محبت اور آپ کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے.